مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروبار کے لیے کچھ وظائف ایسے جس سے کاروبار میں برکت ہو۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کام کے لیے اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ وہ کس نیت سے کام کر رہا ہے۔ اگر وہ نیت کے اندر یہ چیز لے آئے کہ میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں، جہاں میری نیت اس کاروبار سے رزق حلال کا حصول ہے، وہاں پہ اس کی نیت یہ ہو کہ میرے ذریعے سے لوگوں تک اچھی چیز مناسب قیمت میں پہنچ سکے اور لوگوں کے لیے آسانیاں۔ جب یہ نیت ہوگی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ نیت ہوگی، اللہ اس کے کاروبار میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آسانی سے اسے رزق ملے گا اور یہ رزق برکت والا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں مقصود یہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو نقصان دینا وہ مقصود نہ ہو۔ منافع لینا ضروری ہے، کیونکہ کاروبار کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ اس سے منافع کمائے، اور وہ منافع اصل کمائی ہے۔ لیکن یہی منافع اگر اچھے طریقے سے کمائے گا تو اس میں اللہ برکت ڈال دیں گے، اور جھوٹ بول کے قسم اٹھا کے اگر یہ منافع کمائے گا، کما تو لے گا لیکن وہ بے برکتی کا ذریعہ بنے گا اور کسی ایسے ہی ذریعے سے نکل جائے گا جس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ تو اس لیے کاروبار میں بنیادی چیز نیت ہے، اور نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اخلاص والی نیت سے جو بھی کام کیا جائے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا، کام کے اندر قسمیں اٹھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے، مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے قسمیں اٹھانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ منافع کی مقدار کیا ہو؟ منافع کی مقدار اتنی ہو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، ذخیرہ اندوزی والا معاملہ نہ ہو کہ چونکہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس یہ چیز نہیں ہے، صرف میرے پاس ہے تو مناپلی بنا کے اس طریقے سے بیچنا یہ ناجائز ہے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ جس وقت جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہو اسے آسانی سے پہنچایا جائے تو اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اور یہ شخص انہی تاجروں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور تجارت چونکہ سنت عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت فرمائی ہے اور تجارت کو پسند کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ برکت تبھی ہوگی جب انسان اخلاص نیت کے ساتھ کرے گا۔ جب بھی اپنے کام پہ جائیں تو وہاں کام شروع کرنے سے پہلے یہ چند کلمات پڑھ لینا کام کے اندر اتنی زیادہ برکت لے آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنے وعدے ہیں وہ وعدے پورے ہونے شروع ہو جائیں گے کاروبار کے حوالے سے، کیونکہ یہ اللہ کا یہ کلام پڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب جائیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا کام شروع کریں، اور اس کام کے شروع کرنے کے بعد اپنی کام والی جگہ پہ بیٹھ کے یا فتاح، یا فتاح، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا فتاح جب کاروبار پہ بیٹھ کے 303 دفعہ پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار میں اتنی زیادہ برکت ڈال دیں گے کہ جتنی یہ شخص چاہتا ہوگا اللہ اتنی برکت ڈالیں گے، جتنی نیت سے یہ عمل کرے گا اللہ اتنی ہی برکت ڈالتے چلے جائیں گے۔ اس لیے
کوئی بھی کام کریں اخلاص نیت کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ جب صبح کے وقت اس کی ابتدا کریں، اور یہاں یہ چیز بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ صبح جلدی کام شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ میں نے نہار یعنی صبح کو کام کے لیے بنایا ہے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ تو بندہ جب اس کے مطابق کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد جسے مل گئی اس کے سارے رستے سیدھے ہو جائیں گے، اس کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، ترقی ہو جائے گی۔ اور دوسرا، کاروبار کے اوقات میں جب نماز کا وقت آئے تو فوری طور پہ کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کے حضور پیش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان وجوہات سے کاروبار میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ رب کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی کاروبار میں برکت ڈالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔